بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ ترجمہ: وہ خدا ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ اطمینان حاصل کرے اس جوڑے سے۔ پھر جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو حاملہ ہو جاتی ہے ہلکے سے حمل سے، پھر چلتی پھرتی رہتی ہے اس کے ساتھ۔ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دعا مانگتے ہیں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست لڑکا تو ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندوں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189 کی تفسیر۔ توحید کا بیان تب ہی مکمل ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ شرک کا رد بھی کیا جائے، چنانچہ اس آیت میں شرک کی تردید کر کے مسئلہ توحید کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ خدا اور معبود تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری تسکین قلب اور راحت و آرام کے لیے تمہاری جنس سے صنف نازک کی تخلیق فرمائی اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ استوار کیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم ہمیشہ اپنے مولا کریم کے حضور میں سر نیاز خم کیے رہتے اور اس کی عبادت اور یاد میں سرشار رہتے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہیں امید لگتی ہے تو تم دونوں میاں بیوی التجائیں کرتے ہو کہ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں صحیح اور تندرست فرزند عطا کیا تو ہم عمر بھر تیرے شکر گزار رہیں گے۔ لیکن جب وہ کرم فرماتا ہے اور تمہاری شاخ آرزو پر امید کا پھول کھلتا ہے اور تمہاری اداس گود ایک خوبصورت بچے سے آباد ہو جاتی ہے تو تم جھٹ اس دینے والے کو بھول جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ تو عمل مباشرت کا طبعی نتیجہ ہے، یا یہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یا یہ ہمیں فلاں بت نے بخشا ہے۔ یہ کتنی احسان فراموشی اور حق ناشناسی ہے۔ محققین علماء کرام کے نزدیک یہ روایت مردود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکانے سے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ حارث شیطان کا نام تھا جس سے وہ فرشتوں میں پکارا جاتا تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سخت تردید کی ہے۔ آیت کا مفہوم مختصراً ذہن نشین کر لینے کے بعد اب آیت کی لفظی تشریحات ملاحظہ فرمائیے۔ لیسکنا میں ہوا ضمیر کا مرجع نفس ہے جو مؤنث سے سمائی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لتسکنا ہوتا، لیکن کیونکہ نفس سے مراد یہاں مرد ہے اس لیے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے صیغہ مذکر لیسکنا استعمال کیا۔ اگر یہاں لفظ کی رعایت کی جاتی تو کلام میں خلط ہو جاتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اس سے مراد خاوند ہے یا بیوی، کیونکہ یہاں دونوں مذکور ہیں۔ اس لیے معنی اور مفہوم میں التباس کو رفع کرنے کے لیے نفس کے مدلول یعنی خاوند کو پیش نظر رکھتے ہوئے صیغہ مذکر استعمال کیا۔ فلما تغشاہا کنایہ ہے صحبت سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 190۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: پس جب اللہ عطا کرتا ہے انہیں تندرست لڑکا تو دونوں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک اس میں جو اس نے انہیں دیا، تو بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 190 کی تفسیر۔ یعنی دونوں میاں بیوی اس لڑکے کو بتوں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں اور ان کے نام عبد العزیٰ، عبد اللات رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 191۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ ترجمہ: کیا وہ شریک بناتے ہیں اسے جس نے پیدا نہیں کی کوئی چیز اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 191 کی تفسیر۔ لا یخلقو وہم یخلقون میں دونوں ضمیروں کا مرجع ما موصولہ ہے، لیکن یخلقو میں ہوا ضمیر واحد ہے اور یخلقون میں ہم ضمیر جمع۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ما موصولہ کی دو حیثیتیں ہیں، لفظی اعتبار سے وہ واحد ہے اور لا یخلقو میں اس کی اسی حیثیت کو معتبر رکھا گیا ہے اور معنوی لحاظ سے جمع ہے، اور لا یخلقون میں اسی معنوی حیثیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔
دوسری بات جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ شرکاء سے مراد بت ہیں اور وہ بے جان تھے۔ قاعدے کے مطابق تو ان کے لیے ضمیر مؤنث ہونی چاہیے تھی، یہاں جمع مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کیونکہ کفار مشرکین کا عقیدہ ان کے متعلق یہ تھا کہ یہ بت عقل و حیات رکھتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق ان کا ذکر کیا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 192۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد پہنچانے کی اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 192 کی تفسیر، یعنی یہ بے جان اور بے بس مجسمے کب خدا ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ نہ کسی کا کچھ سنوار سکتے ہیں اور نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 193۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تو بلائے انہیں ہدایت کی طرف تو نہ پیروی کریں تمہاری، یکساں ہے تمہارے لیے خواہ تم بلاؤ انہیں یا تم خاموش رہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 193 کی تفسیر، کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، اے کفار، بے شک وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح، تو پکارو انہیں، پس چاہیے کہ قبول کریں تمہاری پکار کو اگر تم سچے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قرآن کریم کی وہ آیات جہاں دعا یدعو کے فاعل مشرک ہیں اور مفعول ان کے معبودان باطل ہیں، وہاں تمام متقدمین علماء تفسیر نے دعا یدعو کا معنی عبد یعبد، عبادت کرنا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی آیات گزری ہیں جن میں یدعون، تدعون وغیرہ الفاظ ہیں، وہاں بھی ان کا معنی یعبدون، تعبدون معتبر مفسرین کے حوالے سے نقل ہوتا آیا ہے۔ کیونکہ آج کل یہ چیز عام موضوع سخن بنی ہوئی ہے اور بعض غیر ذمہ دار لوگ ان کلمات کے مفہوم کو صحیح نہ سمجھ سکنے کے باعث جمہور اہل اسلام کی تکفیر اور ان کو مشرک ثابت کرنے میں اپنی زبان و قلم کا سارا زور صرف کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس کی مزید وضاحت ہو جائے تو بفضل ہی تعالی شاید تلخی کم ہو اور اس غیر صحت مند فضا میں کوئی خوش آئند تبدیلی رونما ہو جائے۔ علامہ ابن قیم نے لفظ دعا کی تحقیق کرتے ہوئے خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا بمانی عبادت ہے اور ایک دعا بمانی سوال ہے۔ عبادت کرنے والے کو بھی دائی کہتے ہیں اور سائل کو بھی دائی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، لیکن کسی سے مانگنا یا سوال کرنا شرک نہیں۔ جن لوگوں نے قرآن حکیم میں کبھی غور و فکر کیا ہے ان پر مخفی نہیں کہ کفار اور مشرکین کا اپنے بتوں کے متعلق کیا عقیدہ تھا۔ وہ ان کو الہ مانتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو وہ غرور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اگر آج بھی کوئی کسی کو الہ مانے اور اس کی عبادت کرے، خواہ وہ جس کو الہ مان رہا ہے اور عبادت کرتا ہے انسان ہو یا غیر انسان، زندہ ہو یا مردہ، اس کو پکارنا خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے شرک ہے۔ لیکن کسی کو محض ندا کرنا جبکہ منادی کے متعلق ندا کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو، شرک نہیں، اور اس کو بھی شرک قرار دینا بہت بڑی جسارت اور زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دعا پکارنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، اور جو شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں۔ انسان اور غیر انسان، زندہ اور فوت شدہ، نزدیک اور دور کی قیود سب من گھڑت ہیں۔ آپ غور فرمائیے، اگر دور سے پکارنا ہی شرک ہو تو کیا کسی بت کے پاس بیٹھ کر اسے پکارنا شرک نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ کیونکہ یہ بے جان ہے اس لیے ان کو نزدیک سے پکارنا بھی شرک ہے، تو آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو زندہ فرعون کی اس کے سامنے کھڑے ہو کر پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے روبرو اس سے فریاد کیا کرتے تھے؟ یقیناً وہ بھی مشرک تھے، اگرچہ وہ دور سے پکار نہیں رہے تھے، اگرچہ وہ بے جان کو پکار نہیں رہے تھے۔ تو جو چیز مابہل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے اس کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ اس کو الہ، معبود اور خدا یقین کرتا ہے تو یہ شرک ہے، خواہ دور سے ہو یا نزدیک سے، وہ زندہ ہو یا مردہ۔ قرآن کریم نے بارہا اس کی تصریح کی ہے، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا سمجھ کر مت پکارو۔ اس لیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض حال کرنا یا صلاۃ و سلام پیش کرنا شرک نہیں، جیسے بعض غلب پسند لوگوں کا خیال ہے۔
جنہوں نے مسلمانوں کو شرک بنانا اپنے فن خطابت کا کمال سمجھا ہوا ہے۔ کوئی کلمہ گو حضور رحمت للعالمین کو الہ نہیں سمجھتا اور نہ حضور کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر نماز میں کئی بار وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ وہ آیات جو مشرکین عرب کے حق میں نازل ہوئیں، ان کو اہل اسلام پر چسپاں کرنا تو خارجیوں کا شیوا تھا۔ معلوم نہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے خارج کے پیروکار کب سے بن گئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بندے ہیں تمہاری طرح۔ فخر المفسرین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی نفیس بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو بتوں کے پرستار تھے، اور بت پتھر اور لکڑی کے بے جان مجسمے ہوا کرتے تھے۔ ان کو عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے کیوں کہا گیا؟ امام نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے اعتقاد کے مطابق ان سے بات کی گئی، اور ان ساری آیتوں میں یہی اسلوب اختیار کیا گیا۔ نمبر 2، یہ الفاظ بطور استہزاء استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اے عقل کے دشمنوں، اگر تمہاری بات ایک منٹ کے لیے مان بھی لی جائے کہ یہ زندہ ہیں اور سنتے سمجھتے ہیں، تو پھر بھی یہ زیادہ سے زیادہ تمہاری طرح انسان ہی ہوں گے، یہ آخر خدا کیوں کر بن گئے؟ اور اپنے جیسے انسان کی بندگی کا پٹا گلے میں ڈالنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ علامہ قرطبی نے بتوں کو عباد کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح اس کے مملوک ہیں اور تمہاری طرح اس کے پیدا کردہ ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 195۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں، چلتے ہیں وہ جن کے ساتھ، یا کیا ان کے ہاتھ ہیں، پکڑتے ہیں وہ جن کے ساتھ، یا کیا ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں جن سے، یا کیا ان کے کان ہیں، وہ سنتے ہیں جن کے ساتھ؟ آپ کہیے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر سازش کرو میرے خلاف، اور مت مہلت دو مجھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 195 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان کی جہالت اور حماقت کو مزید آشکارا کیا جا رہا ہے کہ تم صاحب عقل و ہوش ہوتے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بے جان مجسموں کی پوجا کرتے ہو، جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ نہ تو ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چل سکیں، نہ ہاتھ ہیں کہ ان سے کچھ پکڑ سکیں، اور نہ آنکھیں ہیں کہ کچھ دیکھ سکیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 195 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ کہیے پکارو اپنے شریکوں کو۔ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں اور ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھو اگر ہمارے بت برہم ہو گئے تو پھر خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ علیہ اطیب التحیۃ و ازکی الثناء کو حکم فرماتا ہے کہ اے حبیب انہیں فرما دو کہ جو کچھ تمہارے بت میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، اور میرا ذرا لحاظ نہ کریں۔ میں اپنے مالک حقیقی کے بغیر کسی کو اپنا معبود اور الہ نہیں بنا سکتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 196۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ ترجمہ: یقیناً میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری یہ کتاب، اور وہ حمایت کیا کرتا ہے نیک بندوں کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 196 کی تفسیر۔ میرا حامی و ناصر وہ حی و قیوم ہے جس کی حمایت و نصرت ہمیشہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے شامل حال رہا کرتی ہے۔ مجھے اس پر بھروسہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ سچ یہ ہے کہ اہل حق کے پاس یہی ایک قوت ہے جس کے بلبوتے پر وہ بڑی بے باکی سے ہر طاغوتی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کی حفاظت کرے اور ہر قسم کے ضرر سے اسے بچائے، اس کو اس کا ولی کہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ ترجمہ: اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری امداد کی اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197 کی تفسیر۔ میرا حامی و ناصر تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے، اور تمہارے باطل اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ کامیاب و کامران کون ہوگا۔ اس مضمون کو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح ان کے ذہن نشین کرا دی جائے کہ ان کے معبود نہ اپنے پجاریوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ اپنے مخالفین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 198۔
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو وہ نہ سنیں گے، اور تو دیکھے گا انہیں کہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سورہ آراف آیت نمبر 198 کی تفسیر: ان کی مصنوعی آنکھیں تمہاری طرف کھلی ہوئی تو ہیں، لیکن ہیں بے نور، انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ سورہ آراف آیت نمبر 199: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے، اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے۔ سورہ آراف آیت نمبر 199 کی تفسیر: اس آیت میں 3 امور کے متعلق ہدایت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، جو قصوروار معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے اسے کمال فراخ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجئے، اور بدلہ انتقام لینے پر اصرار نہ کیجئے۔ اور نمبر 2 یہ کہ اچھی اور مفید چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیجئے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں اخلاق حسنہ کے متعلق یہ جامع ترین آیت ہے۔ ہر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہیے، اور خصوصاً اس طبقے کو جن کے ذمہ اشاعت دین اور تبلیغ اسلام کا فریضہ ہے، انہیں تو خصوصی طور پر ان خصائل حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ اسی مضمون کو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں۔ نمبر 2، خوشنودی اور ناراضگی میں عدل کروں۔ نمبر 3، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کروں۔ نمبر 4، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں۔ نمبر 5، جو قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں۔ نمبر 6، اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے۔ نمبر 7، میری زبان گویا ہو تو ذکر الہی سے۔ نمبر 8، خاموشی کی حالت میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں۔ نمبر 9، اور میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ سورہ آراف آیت نمبر 200: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ تو فوراً پناہ مانگیے اللہ سے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 200 کے پہلے حصے کی تفسیر: اما اصل میں ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مرکب ہے۔ نزغن کا معنی ہے انگلیوں کے پوروں سے کسی کو گدگدانا، اس کا مطلب ہے کسی برائی پر اکسانا اور کسی گناہ پر آمادہ کرنا۔ سابقہ آیت میں محاسن اخلاق کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا کہ اگر شیطان انسان کی طبی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کسی ایسے کام پر اکسائے جو کہ آداب قرآنی کے خلاف ہے، اور دل میں وسوسہ اندازی کرنے لگے، تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کی اس فریب کاری اور وسوسہ اندازی سے پناہ مانگے۔ وہی ذات پاک اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں کو پھر سے بات بخشے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو حضور نے عرض کی، کیف یا ربی والغضب، اے رب غصے کا کیا علاج ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ آراف آیت نمبر 200 کے بقیہ حصے کی تفسیر: بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیری ہر بات بھی سنتا ہے اور تیری التجا کو بھی جانتا ہے۔ وہ یقیناً تمہیں شیطان کے شر سے بچائے گا، یا تیرے دشمنوں کے اقوال کو بھی سنتا ہے اور ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ وہ خود اپنی قدرت سے تمہیں ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہیں، جب چھوتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے تو وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں، تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 کی تفسیر: نیک نہاد اور پرہیزگاروں کو اگر کوئی شیطانی وسوسہ راہ حق سے بھٹکانے لگتا ہے اور اپنے دامے فریب میں گرفتار کرنے لگتا ہے، تو فوراً ان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور توبہ و استغفار شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات کی گرد چھٹ جاتی ہے، غفلت کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے، اور شیطان کا دامے ہم رنگ زمین صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور وہ خطرے کے اس مقام سے بخیریت گزر جاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 202:
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ ترجمہ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان کھینچ لے جاتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر انہیں گمراہ کرنے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کیوں نہ بنا لیا تم نے خود اسے؟ فرمائیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب سے، یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203 کی تفسیر۔ ویسے تو اجتباء کا معنی چن لینا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا ہے۔ کفار فضول مطالبات اور لا یعنی فرمائشیں کرتے تھے، اور جب ان کی توقع کے خلاف ان کے نزول میں تاخیر ہوتی تو کہنے لگتے آپ اپنی طرف سے آیتیں بنا کر کیوں پیش نہیں کر دیتے؟ ان ناسمجھوں کو مقام نبوت کی نزاکتوں کا کیا احساس؟ یہاں تو دل میں کسی غیر کا خیال آ جانا بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی آیت وضع کر کے اسے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب پڑھا جائے قرآن مجید تو کان لگا کر سنو اسے اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 کی تفسیر۔ جب حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کفار شور و غل مچاتے، نہ خود سنتے نہ اوروں کو سننے دیتے۔ اگر کسی آیت کے متعلق وہ فرمائش کرتے اور وہ پوری نہ کی جاتی تو از راہ تان حضور کو کہتے کہ جیسے خود نبی بنے بیٹھے ہو اسی طرح ایک آیت بھی اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کفار، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو، اس کو سننے سے کچھ بعید نہیں کہ رحمت الہی کے دروازے تم پر کھل جائیں اور تم اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینے کو منشرح پاؤ، اور بہت ممکن ہے کہ اس کے ظاہری جمال اور معنوی حسن سے متاثر ہو کر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا کلام بلاغت نظام ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ مؤدب ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائے اور بڑے غور سے اس کی آیات طیبات کو سنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ یعنی آیت کے الفاظ سے تو بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہے، لیکن عام علماء کا قول ہے کہ یہ مستحب ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور زبان سے بھی چلائے بغیر، یوں یاد کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور نہ ہو جاؤ یاد الہی سے غافل رہنے والوں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 205 کی تفسیر۔ دل کے آئینے سے غفلت کا غبار اور روح کے رخ تاباں سے نافرمانی کے داغ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی صبحیں اور شامیں یاد الہی میں بسر کرے۔ ذکر تب اپنا پورا اثر دکھاتا ہے جب اس میں مذکورہ شرائط موجود ہوں۔ نمبر 1، ذکر کرتے وقت انسان عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنا ہوا ہو، کبر اور غرور اور غفلت و کاہلی سے کوسوں دور ہو۔ نمبر 2، اسے اس بات کا ہر وقت شدید احساس ہو کہ اس کے اعمال اور اس کا ذکر اس بارگاہ رفعت و جلال کے شایان شان نہیں۔ نمبر 3، ذکر گلا پھاڑ پھاڑ کر نہ کرے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، بلکہ درمیانہ آواز سے کیا جائے جس میں ادب اور سنجیدگی ہو۔ ایک رات حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ چپ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ بلند آواز سے محو ذکر ہیں۔ صبح ہوئی تو دونوں کو بلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ ذرا بلند آواز سے ذکر کیا کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ذرا آہستہ ذکر کیا کرو، رضی اللہ عنہما وصلی وسلم علی ہادیہما و مرشدیہما۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے خوب فرمایا ہے کہ اگر ذاکر کو ریا کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر آہستہ ذکر کرنا مستحب ہے، بصورت دیگر ذکر بالجہر افضل ہے۔ تشریح لفظی،
खीफा असल में खौफा था, वाव या से बदल गई। सूरह आराफ आयत नंबर 206 और ये आयत सजदा भी है। इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। तर्जुमा, बेशक जो मुकर्रब हैं तेरे रब के, वो तकब्बुर नहीं किया करते उसकी इबादत से और पाकी बयान करते रहते हैं उसकी और उसी को सजदा करते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 206 की तफसीर। अल्लादीना से मुराद मलाइका हैं। इस सूरत का इख्तिताम फरिश्तों के जिक्र खैर से किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब यह नूरानी और पाक मखलूक हर वक्त अपने परवरदिगार के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किए हुए है, इनकी ज़ुबानें अपने रब कदीर की हम्दो सना और तस्बीह व तमजीद में जमजमा संज हैं और इनके दिल उसकी याद में महब हैं और उनकी पेशानियाँ उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हैं, तो इंसान जो मस्जूद मलाइका है और अल्लाह ताला का खलीफा है, उसका भी फ़र्ज़ है कि वह अपने मौलाए करीम की इबादत और इताअत में सुबह शाम कोशां रहे, हरदम उसकी याद, उसके ज़िक्र और उसकी मोहब्बत में सरशार रहे। ये आयत सजदा है और इस तरह की बकौल असाह 14 आयतें हैं जिनको जब इंसान पढ़े या सुने तो सजदा करे। इसे सजदा तिलावत कहते हैं। इसके अदा करने की भी वही शर्तें हैं जो सजदा नमाज की हैं, यानी बावुज़ू हो, पाक जगह हो। तफसीली अहकाम कुतुब फ़िक़ा में मज़कूर हैं। यहाँ पर 9वें पारे का 14वां रुकू और तीसरा पाव मुकम्मल हुआ। यहाँ पर सूरह आराफ मुकम्मल हुई